دھک کو بھی آگئی استے نہ اللہ سائیں دے کر دیتے یہ میں بڑے کی بات پیش کر رہا ہوں. یہ انہوں نے جملہ ہے جرا میں تو آگو دے سکتا حقیقت ہے. وہ آگے دھک کو بھی آگئی استے نہ اللہ دلا دے اے میرے زیادہ عقل ہے. آؤ گن میں تو کو آکے میرے زیادہ لوڑ ماری کھڑے سو دے انہوں نے چبل الامت ان دنیا دے. نبوت کی دوسری چیز تھی مرد ہونا. اے مرزا رن بڑا پیا ہے. آؤ پہلے اتھا مکو گبڑ وہ ایک نہیں 2 سال مان جی ہو گئے نا حضرت مان جی انہاں کتنے عرصے بعد صبح سے گئے ہیں یہ تو وہ 11 میں ہے یہ 2 سال ہے یہ کوئی کھوتی شو دلم بھی ہے نہیں اندھے بول تھوڑا اتنے جلو ہاتھ ہی دلس ہونے گیا. اچھا 22 ہے بات یہ 24 مہینے 2 سال ہے حضرت ہاں وہ ہاتھ ہی تو اتنے ہی ہوئے. حیرانگی کا مقام یہ حال ہے جو خود کو پریگنٹ کہتے ہیں حاملہ کہتے ہیں. مریم اپنا نام بتاتا ہے کہ مرزا مرد شرد کوئی. آخر میں مرزا کی باری تو اسی نے جو اللہ بنا ہوا تھا نا اس نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل میں تے کوئی تو ٹورا آئی وہ کہ اللہ صحیح میں تے کو جان دے کوئی میں تو جانتے نہیں ہوں کون. تو نے کہا پھر یہ نبی کہاں سے آ گیا. ایک بندے کو بلایا نے چونڈی توا منہ تے مل کے نہیں صرف کچھا پوایا نے سر تو پیروں تک توا کالا مغالا بڑا وہ شیطان ہے. وہ جس پر توا مال کے بٹھایا تھا نا وہ ایک کونے میں بیٹھا تھا وہ اٹھ کے آ گیا. اس نے کہا اللہ صحیح ہے اے میری معافی 1,24,000 تیں بھیجے میں برداشت کی تھے ایک میں بھیجے تھے رولا پائے گی ہار جاتے. اس پہ وہ لکھتا ہے کہ ہمارے ابا جی کے پاس عورتیں آ کر ٹانگیں دباتی تھیں محلے دی رنہ آ کے انہیں جنگاں گھٹے دیا یہ وہ لگتا آگے. کہتے ابا جی نے کہا آج سردی بنی بڑی سردی ہے آج تو. کہتے اس نے کہا ہاں تاؤں توڑے لتاں لکڑی وانگ ہو گھٹے دیوں ہے لکڑی بیٹھی ہے تبھی آپ کی ٹانگیں لکڑی کی طرح ہو گئی. کہ مرزا اس طرح گرا ہوا گناہگار تھا کہ نہ خلوت میں نہ ہمارا عورتوں سے ٹانگیں دبا تھا اور اسے دستوں کو بیماری لگی اور یہ کہاں مرا ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے حضرت یہ حوالہ موجود ہے. اس پر شاعر نے ایک شعر بھی کہا تھا. مرزا واش روم میں مرا نا تو اس کا ایک شعر ہے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں مر کر نہ مرتا کبھی تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی. تو وہاں مرا ہے. اس کو مال گاڑی میں رکھ کر لے گئے تھے جہاں کتے اور خنزیروں کو رکھا جاتا. یقین مانے مرزا ایویں بھاج کے گیا ہی میں کھوتی گھاتے میں ایسے دوڑ کر کھوتی کو گھاتے بھجنا ہوگا نا تو لوگ جاننے نے سارے جنہیں دیاتی نا بھی کیویں میں ایسا کذاب کہ میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا ہے عطا اللہ شاہ. عطا اللہ شاہ شاہ نسبت ہے بخاری شاہ میں نسبت ہٹا دیتا ہوں پیچھے بچ گیا عطا اللہ 2 لفظ ہیں عطا اور لفظ اللہ. تو عطا تو ماں باپ نے رکھا میں نے اسے بھی ہٹا دیا پچھو بچ گیا اللہ لہذا میں اللہ ہوں میں تیری نبوت کینسل کر رہا ہوں. قادیانیوں کی مجھے لگتا ہے مت ماری گئی تو کہا یہ شاہراہ نبوت پہ چلنے والا آ گیا جس کی اپنی ہیڈ لائٹ ٹھیک نہیں. یہ اتنا ٹوٹ سکتا ہے شیطان دا پتر تو نہ ہو سی نا کہندہ ہو سی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوگا. مجھے بتائیں جب مرزا خود کو انسان نہیں مانتا تو ساتھ ایسا کھوتی کو ہاتھ لائے بھی مرزے کو انسان منو چاہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے ہم مرزے کو انسان مانے. معزز دوستو آج 27 اپریل 2023 بروز جمعرات ہے اور میں یہاں مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ماڑھا ضلع مظفر گڑھ میں تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار میں شریک ہوں. میرے دوستو عقیدہ ختم نبوت اسلام میں بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ ہے. اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو توحید میں اکیلا ماننا فرض ہے
ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت میں آخری نبی کے حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا ماننا فرض ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے نبی پاک کا ایک تاج ہے، اور یہ بات دنیا میں بخوبی واضح ہے، ظاہر ہے، مسلم ہے کہ کسی کے تاج پر ڈاکہ ڈالنے والے ہاتھ کو جسم کے ساتھ سلامت نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ کائنات پیدا ہوئی ہے، اس کی دو ہی وجہ ہے، یا وجہ عبادت خدا ہے یا وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ جب یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے تو یا اللہ کی عبادت یا مصطفیٰ کی آمد، اس کے بعد باقی معاملات۔ ہم قرآن کریم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی نے کائنات بننے کی ایک وجہ بتائی۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، 27واں پارہ دوسرا صفحہ۔ فرمایا کائنات بنی، اس کی وجہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس کائنات میں جن ہے یا انسان ہے وہ عبادت خدا کا پابند ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ کائنات کا وجود اللہ کی عبادت کی وجہ سے۔ اگر عبادت خدا نہ ہو تو پھر کائنات کے وجود کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اگر ہم حدیث پاک کو دیکھیں تو حدیث پاک میں کائنات بننے کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مستدرک امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، جلد نمبر 3 کو پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتانے لگے لما خلقتنی بیدک، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی تو ان باتوں میں خاص واقعہ سنا رہا ہو۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ نے زمین پہ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آ کے کئی سالوں تک دعائیں مانگتے رہے۔ مشہور دعا ہے، آپ اور ہم پڑھتے رہتے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ مانگتے رہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تو نے ہی معاف کرنا ہے، تو نے معاف نہ کیا تو جس کو تو معاف نہ کرے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ نقصان اٹھائے گا۔ حضرت آدم مانگتے رہے، لیکن ایک دن دعا کے الفاظ میں تھوڑی تبدیلی لے آئے۔ مختلف دعائیں تھیں تو ایک دن دعا میں اس دعا کے بدلے یوں فرمایا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میری آج کی جو دعا ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو کیا ہے؟ ان تغفر لی، کہ تو میری بھول کو معاف فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بھول کی معافی مانگی۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ بھول تو معاف ہے، پھر بھول کی معافی کیوں مانگے؟ مظفر گڑھ کے غیورو، بھول امتی کی معاف ہے، نبی کی بھول پہ اللہ پوچھ گچھ کر سکتا۔ حضرت آدم امتی نہیں ہے، حضرت آدم نبی ہے، نبی کی بھول اور ہے، امتی کی بھول اور۔ اس لیے بات ذہن میں نہ رکھنا کہ بھول کی کون سی معافی ہوتی ہے، معافی تو گناہ کی ہوتی ہے۔ بھائی امتی کے گناہ کی معافی مانگے نا، نبی سے تو گناہ نہیں ہوتا، نبی تو گناہ گار نہیں ہے، نبی تو گناہوں سے پاک ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 12 سورت یوسف بتاتی ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ نبی کے قریب گناہ نہیں جاتے۔ سورت فتح آیت نمبر 2 بتاتی ہے
लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़र, नबी के कोई गुनाह नहीं है जिसको समझो तो अगले पिछले भी माफ़। तो जब नबी के गुनाह नहीं है तो माफ़ी किस चीज़ की? फरमाया भूल की। तो भूल की माफ़ी होती है? जी होती है। कोई पूछे भूल की माफ़ी की मिसाल, आओ मैं मिसाल देता हूँ। उम्मती पे भी भूल माफ़ है, लेकिन कुछ चीज़ें उम्मती की ऐसी हैं जिस पर भूल माफ़ नहीं है। आप कहेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं? अभी रमज़ानुल मुबारक गुजरा है, रोज़े में कोई आदमी पी ले भूल के, ये खा ले, रोज़ा टूट जाता है? बोलते नहीं हैं। अभी तो आप सारे बोल रहे थे और मैंने सवाल शुरू किए तो आप चुप हो गए। मैं किससे घट सुनावने, मसले ज़्यादा सुनावने, तो मुझे देखे सराकी में फिर मैं मसाइल नहीं बता सकता, ये आपको पता है। बस सिर्फ मज़े ही चैस हुआ, मसला तो हम समझ नहीं आ रहा। हजरत का हाल तो ठीक है, लेकिन कई कई चीज़ बंदा खट्टी भी खाना, चटनी जो है मीठी खाने होते हैं, अदन चटनी थोड़ी खट्टी है तो मीठी भी कला सुनो तो मीठी ना सुनाइए, खट्टी मैं सुना ले सकते। भूल में रमज़ानुल मुबारक गुजर रहा है, भूल के खा पी लिया, रोज़ा बच गया, नहीं टूटा। लेकिन मेरा सवाल, नमाज में भूल के बात कर ली, नमाज बची या टूटी? टूट गई। तो भूल तो माफ थी, रोज़ा बच गया तो नमाज बच जाती ना। आपने कहा नहीं, पता चला भूल भूल में फ़र्क है, रोज़े की भूल और है, नमाज की भूल और है। तो बाबा भूल भूल में फ़र्क है, उम्मती की भूल और है, नबी की भूल और। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भूल की माफ़ी मांगी, अल्लाह पाक से लफ्ज़ क्या बोले? बेहक़्क़े मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तग़फ़िर ली, अल्लाह मुझे हुजूर के वसीले से माफ़ फरमा दे। अभी तक किसी दुआ का जवाब अल्लाह ने हज़रत आदम को नहीं दिया था, लेकिन जब आपके और मेरे पाक पैगंबर का नाम ज़ुबान आदम अलैहिस्सलाम पे आया, अल्लाह का जवाब आ गया। अल्लाह ने फौरन पूछा, या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदम वलम अख़्लुक़हु, आदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान तुम्हें कैसे हो गई? मैंने तो अभी पैदा करके उसे दुनिया में नहीं भेजा। अब जब जवाब आ जाए तो फिर बंदे की उम्मीद बढ़ जाती है कि हूँ कोई कम बड़ा ना। हाँ, तो हज़रत आदम ने अर्ज़ किया, लम्मा खलक़तनी बियदिक, अल्लाह जब मैं पैदा किया ना आपने मुझे, वना फ़ख़्त फ़िय्या मिन रूही, रूह मेरे अंदर दाखिल की, फ़रफ़अतु रासी, मैंने सर उठाया और देखा, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबा, आपके अर्श पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आपके अर्श पे था। फ़ज़लनतु अन्नहु अहब्बुल ख़ल्क़ि इलैक, मैंने आपके नाम के साथ हुजूर का नाम देखा तो मैं समझ गया ये आपकी महबूब मखलूक है। ज़रा इस हदीस पाक को यहाँ रोक के मैं एक नुक्ता आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। मुझे एक बात बताए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये कलमे का लफ्ज़ किस टाइम पढ़ा? जिस वक़्त अल्लाह पाक ने इनके जिस्म में रूह डाली, फ़ौरन पढ़ा ना। सवाल है, बंदा जब पैदा होता है तो पहले तो उसका बचपना होता है, फिर उसकी लड़कपन होती है, फिर जवानी आती है, इस दौरान वो स्कूल जाता है, मदरसे जाता है, कॉलेज जाता है, उस्ताद से पढ़ता है, ट्विटर से पढ़ता है, प्रोफेसर से पढ़ता है, फिर उसको मालूमात मिलती है, फिर वो पढ़ना शुरू करता है। आदम अलैहिस्सलाम का बचपन कहाँ, लड़कपन कहाँ, जवानी कहाँ, उस्तादों से पढ़ना कहाँ? ये ला है, ये इला है, ये इल्ला है, ये अल्लाह है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ये लिखा हुआ तब आदम अलैहिस्सलाम पढ़े जब किसी से पढ़ना सीखे। अभी तो सीखा ही नहीं, स्कूल तो बूहा ही नहीं निठा, हज़रत ऐसा था, दरवाज़ा भी नहीं देखा, तो आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ना लिखना कहाँ से सीखा? तो इसका एक ही जवाब है कि आदम उम्मती नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम नबी है, और नबी अल्लाह का शागिर्द होता है। नबी किसका शागिर्द है? इसलिए आदम अलैहिस्सलाम पर न कोई बचपनों का मसला है, न कोई बधना बधण वाली माँ है, न कोई खीर पिलावण वाली अम्मा है, न किसी की ज़रूरत है, डायरेक्ट रूह आई है और अल्लाह ने खुली खुली जवानी दी, और अल्लाह ने अपनी तरफ से इल्म दिया, अपनी तरफ से हिल्म दिया, फ़ौरन पढ़ ली। इससे समझ आया नबी को किसी के पास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नबी अल्लाह का शागिर्द है। आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ ली,
اللہ پاک سے معافی مانگ لی، اللہ نے جواب دے دیا. پھر پوچھا کیسے پتہ چلا حضور کا؟ کہا جی یہاں دیکھا تو پتہ چلا. اب اللہ پاک نے معافی کا اعلان بھی کیا اور ساتھ حضور کی شان بھی سنائی. فرمایا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقت. اے آدم میں نے تمہیں معافی دے دی، تیری بھول معاف ہو گئی، لیکن اگر حضور نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. میں نے شروع میں بات چلائی تھی کہ اس کائنات بننے کی دو وجہ. قرآن کہتا ہے الا لیعبدون، یا تو عبادت خدا ہے، اور حدیث فرماتی ہے لولا محمد لما خلقتک، یا آدم علیہ السلام کی اس حدیث میں آمد مصطفیٰ ہے. تو ہم عبادت خدا بھی کریں گے، آمد مصطفیٰ بھی مانیں گے. تو جب اس کائنات میں میرے نبی کا رتبہ اتنا ہے کہ اس کی آمد کی وجہ سے کائنات بنی ہے، تو پھر اس کی ختم نبوت کا مقام کتنا ہے، پھر ختم نبوت کا مرتبہ کتنا ہے. بعض اوقات لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جو آپ عقیدہ ختم نبوت سناتے ہو نا، اس پہ آپ جذباتی ہو جاتے ہو، غصہ کر جاتے ہو. ابھی بھائی نے بھی مرزا قادیانی پہ لعنت کی ہے. اس طرح کی بات جب عام بندہ سنتا ہے نا، لعنت کی کیڑی لوڑ ہے، صحیح پیار نال سمجھو، محبت کے ساتھ سمجھو. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پیار سے سمجھانا چاہیے، لیکن جو گستاخ ہو، بے ایمان ہو، ضدی ہو، ہٹ دھرم ہو، اس کے لیے پیار نہیں. اس کے لیے اردو کی مثال ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھ. یہ کھلے کھاؤنے نا، وہ تمہاری میری تبلیغ تو نہیں سمجھنا، وہ کھلا کھا کے سمجھنا. یہ ترتیب ہے. ہاں پہلے پیار سے سمجھائیں گے، نہیں مانے گا، ہٹ دھرم بنے گا، تو اس کے لیے پھر دلیل مناظرہ بھی موجود ہے اور دلیل ترتیب بھی موجود ہے. یقین مانے میں حیران ہوں. میں دو باتیں آپ کو سناتا ہوں. ہمارے دونوں اکابر ہیں، دونوں بزرگ ہیں. ایک مکتب دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک مکتب بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں. مکتب دیوبند میں عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سے کون واقف نہیں، اور مکتب بریلوی میں جناب حضرت پیر مہر علی شاہ سے کون واقف ہے. اللہ ان دونوں کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل کرے. مقابلہ مرزا قادیانی سے ان دونوں کو مختلف موقعوں پر آیا ہے. مرزا نے ایک دفعہ نبوت کی بات کی نا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے انہیں یوں کہہ کر خاموش کرایا تھا کہ یار تو کتنی دعوے کر رہا ہے. کہا کیا؟ کہا میں نے یہ لکھا، میں نے یہ لکھا. انہوں نے کہا اسے لکھنا نہیں کہا، تو خود کو نبی کہتا ہے، میں تو حضور کا غلام ہوں، امتی ہوں. دریا کے اوپر قلم رکھ لیتے ہیں، اس قلم کو تو حکم دے کہ اٹھ لکھنا شروع کر دے، میں نبی ہوں یہ کہہ کر. اور میں اس قلم کو کہتا ہوں کہ اے قلم مہر علی حضور کا غلام ہے، تو حضور کے وسیلے سے لکھنا شروع کر. جس کے کہنے پہ قلم نے لکھنا شروع کر دیا اس کو سچا مان لیں گے. یقین مانے مرزا ایویں بھاج کے گیا میں کھوتی گھاتے میں ایسے دوڑ کر کھوتی کو گھاتے بھجنا ہوگا نا تو لوگ جاننے نے سارے جڑے دیہاتی نا بھی کیویں میں ایسا کذاب. اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب واسطہ آیا تو انہوں نے بڑی پیاری بات میں نے فرمایا، مرزا تو خود کو نبی کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا جی شرم کیوں، میرے پاس 3 دلیلیں ہیں، میں نبی کہوں. ہم کسی جھوٹے سے دلیل مانگنے کے قائل نہیں، ہم بلا دلیل جھوٹے نبی کو بے ایمان سمجھتے ہیں. تو اس نے 3 دلیلیں پیش کی مرزا نے اپنی جھوٹی نبوت کی کہ جی میرا نام غلام احمد ہے، تو اس میں 2 لفظ ہے، غلام ہے ایک احمد، اور تیسری دلیل لفظ قادیانی ہے، قادیان تو میری نسبت ہے. غلام احمد، غلام میرے ماں باپ نے رکھا تھا، احمد میرا نام ہے، یہ 3 چیزیں. تو غلام ماں باپ نے رکھا، اسے میں نے ہٹا دیا. قادیانی میرے علاقے کی نسبت ہے، اسے میں نے ہٹا دیا، پیچھے بچا احمد. تو احمد حضور کا نام ہے، لہٰذا میں نبی ہوں. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جواب دیا. فرمایا اگر یہی بات ہے نا تو میرے پاس بھی پھر 3 دلیلیں. انہوں نے کہا کیا؟ کہا میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا ہے عطا اللہ شاہ. عطا اللہ شاہ، شاہ نسبت ہے، بخاری شاہ، میں نسبت ہٹا دیتا ہوں، پیچھے بچ گیا عطا اللہ. 2 لفظ ہیں، عطا اور لفظ اللہ. تو عطا تو ماں باپ نے رکھا، میں نے اسے بھی ہٹا دیا، پچھو بچ گیا اللہ، لہٰذا میں اللہ ہوں، میں تیری نبوت کینسل کر رہا ہوں. ہون ڈسا کیسے بچے. یہ اس
कमाश के बंदे हैं जो इस तरह की जवाबात भी नहीं दे सकते हमारे अकाबिर के। ये मिर्ज़ा कादियानी का मामला, इसकी बुनियाद पे वो नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का इनकार कर दे, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के ताज पे हर्फ डाले, ऐसा मुमकिन नहीं, ये नहीं माना जा सकता। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि कादियानियों की मुझे लगता है मत मारी गई। यार चलो झूठे नबी और भी आए हैं कायनात में, बड़े नबी आए हैं झूठे जो नबूवत के झूठे दावे करते थे, जैसे मुसलमा कज़्ज़ाब है, सिजा है, तुलैहा असदी है, इसी तरह जो है ना क्या कहते हैं, ये बहुत से अल्फाज हैं, इनके नाम है बताए जा सकते हैं। लेकिन कादियानियों में एक अजीब चीज़ है, पिछले जितने झूठे नबी थे ना, शक्ल उनकी ठीक थी, अखियां उन्होंने डूअन, कान निडूअन, नाक की सोना जी आई तो भाई मैं भाई माँ नाक मुंह तो आई ना। मिर्जा तो काना है जिसकी एक आंख भी नहीं। मौलाना ज़ियाउल कासमी की कब्र पे अल्लाह करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, वो फरमाया करते थे कि हमारा शहर फैसलाबाद, मौलाना फैसलाबाद के थे ना, तो वो कहते हैं डबल रोड है, यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती हैं ना, तो ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी की चेकिंग के लिए बाकायदा ठहरे, जी ठीक है तो रोड तो टुरसी वरना कोई नहीं, गाड़ी ठीक रहो तो वो नहीं चलने देते। तो उसमें रात को चलने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स भी वो देखते हैं कि दो है या एक है, तो कहते हैं अगर लाइट एक ख़राब हो और एक लाइट चल रही हो तो वो शाहराह पे नहीं चलने देते कि पहले गाड़ी की लाइट ठीक कराओ। तो कहा ये शाहराह नबूवत पे चलने वाला आ गया जिसकी अपनी हेडलाइट ठीक नहीं, ये इतना टूट सकता है। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मिर्जे की शख्सियत तो देखो, को बंदा तो काम दलब हुआ जा, कोई इंसान तो किसी काम का मिला। अच्छा आओ ज़रा खत्म नबूवत पर बात समझाने के लिए मैं आपकी खिदमत में बुनियादी तौर पर दो तीन चीज़ें पेश कर, अल्लाह के लिए मेरी इस बात पर गौर करना, इसको समझना, इसको याद करना है जो मैं आगे कहने लगा। आप में हर बंदा कादियानियों के खिलाफ मुनाज़र बन गया। ये कोई औखे गालियाँ कौन, इन कोई औखी आयत हदीस औखे मसले वो नहीं, बहुत आसान चीज़। किसी कादियानी से बात हो, उन्हें कह जी हमसे दो बातें कर लो। नंबर एक, इधर लिख लेते हैं कि नबी कौन होता है, इधर ये चीज़ें लिख लेते हैं, दूसरे सफ़े पे देखते हैं क्या वो चीज़ें मिर्जे में हैं या नहीं, बस गाली मुक्की सौखी गाली डू डोड़े दुआ है। दो चीज़ें हैं ना, बहुत आसान से। इधर लिखेंगे नबी किसे कहते हैं, एक दो त्रै चार पांच गालियां तो हो सकता इन देख सुन रखे मिर्जे जो पायन या कोई। तो नबी बनने के लिए चार चीज़ें बुनियादी तौर पे जहन में रख लें। नबी होने के लिए चार चीज़ें, इंतखाब तो अल्लाह का, लेकिन उस इंतखाब में चार चीज़ें होती हैं। नंबर एक, आला दर्जे का इंसान, सिर्फ इंसान नहीं कह रहा, आला दर्जे का इंसान से गुनाह होता है, आला दर्जे वाले से गुनाह, पहली चीज आला दर्जे का इंसान। दूसरी चीज अल्लाह का ना, दूसरी चीज मर्द, औरत नबी बन नहीं सकती, नबी जन सकती है। औरत नबी दी मां बन सकती है, खुद नबी नहीं बन सकती, तो नबी जन सकती है, नबी बन नहीं सकती। तो पहले आला दर्जे का इंसान हो, दूसरे नंबर पे मर्द हो, मर्द, औरतें नबी नहीं है। हजरत मरियम जैसी खातून है, वो भी नबी तो नहीं है। हजरत आयशा, हजरत फातिमा जैसी खवातीन है, लेकिन नबी तो नहीं है ना। पहली शर्त आला दर्जे का इंसान हो, दूसरी शर्त क्या हो, जवाब नहीं देते। नंबर 3, वो अल्लाह का भेजा हुआ। किसका भेजा हुआ? नंबर 3, गुनाहों से पाक। नंबर 3 अल्लाह का भेजा है। नंबर 4 कितनी बातें होंगी, मैं एक दफा फिर दोहराऊंगा ताकि आप इसको याद कर लें। सारी सराक की ज्यादा पका गिनो, मैंने खल तवे तो रख के चमचा घाते बंद पका गए पक वैसे। हाँ, 4 चीजें हैं। नंबर 1 क्या है, बोलिए बोलिए, में तेरी जींद नहीं छोड़नी है, पकवा के उठना है। नंबर 1 आला दर्जे का इंसान। नंबर 2 मर्द। नंबर 3 अल्लाह का भेजा हुआ, मबूस मिन अल्लाह जैसे कहते हैं। नंबर 4 गुनाहों से।
ایک دفعہ پھر دوہرا لیں، کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 اعلیٰ درجے کا انسان، نمبر 2 مرد، نمبر 3 اللہ کا بھیجا ہوا، نمبر 4 گناہوں سے پاک ہو۔ اس بات کے لکھنے کے بعد اب مرزے کو سامنے رکھنا کہ ان میں یہ 4 چیزیں دکھا، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ کہیں گے انہوں نے تو دکھا دے میں بھائی انسان ہے تے مرد ہے تے اے میں سارا پورے ان کی ترتیب بڑا ہی بیٹھا، کچے گولیاں سے نہیں کھیلیا، لیکن پہلے اس بات کو پکا دوہرا لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، پھر اگلی بات سنیں۔ ادھر کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو اور جو مجھے 4 باتیں سنا، کوئی ایک ساتھی کھڑا ہو، کوئی ساتھی کھڑا ہو، ہاں بولے اللہ تعالیٰ کو جزا خیر۔ نبوی میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں؟ 4 چیزیں۔ پہلی چیز اعلیٰ درجے کا انسان، دوسری مرد ہو، نمبر 3 اللہ کا بھیجا ہوا ہو، نمبر 4 گناہوں سے پاک۔ ایک دفعہ لاکھ والا پوچھو کتنے شیئان؟ کیا کیا؟ لاکھ تو اڑ گئی، بسم اللہ۔ اعلیٰ درجے کا نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 جزاک اللہ۔ ہوں ایک انہوں اٹھ کے دو ساوے بندے، کوئی ایک بندہ بتا بھائی جام سجاد نے جلسہ کیا تو فائدہ تو ہو نا، ہاں ایک بندہ شابت جزاک اللہ۔ کتنی شرطیں ہیں نبی میں؟ کون کون سی؟ اعلیٰ درجے کا انسان ہو، نمبر 2 مرد ہو، جی، گناہوں سے پاک ہو، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا۔ ایک دفعہ پھر کیا ہے؟ اونچے اعلیٰ درجے کا انسان ہو، نمبر 2، مرد ہو، نمبر 3 بھیجا ہوا ہو، نمبر 4 گناہوں سے پاک گناہوں سے پاک ہو۔ جزاک اللہ۔ ایک برآمدے کا ساتھی کھڑے ہو جائے، جی 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 جی، ہاں گناہوں سے معصوم عن الخطا ہو، ہاں مولوی واسطے سوکھا لفظ ہے نا، انسان ہو، مرد ہو، مبعوث من اللہ اور محفوظ عن الخطا ہو، ہاں 4 چیز۔ اب ذرا سمجھیں، اب مجھے دیکھیں جو میں اگلی بات سمجھانے لگا، یہی 4 چیزیں میں مرزے میں دکھا دوں، کوئی قادیانی دکھا لے لیکن دلیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کہیں گے مولوی صاحب تو قرآن کی تھی بیٹھے، مرزا انسان کوئی نہیں ہے، یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مرزے کی کتابیں اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا مرزا انسان ہے یا نہیں ہے۔ میں مرزا قادیانی کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کتاب میرے پاس نہ ہو، اس کے اوپر مرزا قادیانی کی بات مینشن نہ ہو، روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 نہ ہو، اور مرزے کی اپنی لکھی ہوئی تحریر میرے پاس PDF پہ موجود ہے نہ ہو، میری سزا وہ جو چور کی سزا۔ مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 7، مرزا لکھتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں۔ مرزے نے یہ شعر کے 4 حرف لکھے ہیں۔ مرزا کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، اپنے بندوں کو کہتا ہے میں تمہارا کرم خاکی تو ہوں لیکن آدم ذات نہیں ہوں، میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت، مجھ سے تو بشر نفرت کرتے ہیں، انسانوں کی آر ہوں، میں انسانوں کے لیے شرم کا مقام ہوں، آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں۔ کتاب مرزے کی نہ ہو، چھاپی مرزائیوں نے نہ ہو، حوالہ اس کا نہ ہو، تحریر اس کی نہ ہو، میں آنے یار کہہ رہا ہوں جو سزا چور کی وہ ہماری دنیا کی کسی ملک کی کسی عدالت میں قادیانی ہمیں چیلنج کرے، ماں پتر نہیں آیا جرا سارا چیلنج قبول تو کرے۔ جب مرزا خود کو آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں مانتا تو انسان کے لیے شرط یہ ہے وہ اولاد آدم ہوگا۔ شیطان دا پتر تو نہ ہو سی نا، کہندہ ہو سی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوگا۔ مرزا کہتے ہیں آدم ذات نہیں ہو۔ مجھے بتائیں جب مرزا خود کو انسان نہیں مانتا تو ساتھ ایسا کھوتی کو ہاتھ لائے بھی مرزے کو انسان منو چاہ، ہمیں زیادہ ضرورت ہے ہم مرزے کو انسان مانے۔ نمبر 1 انسانیت سے مرزا غائب، ٹھیک ہو گیا، پہلی چیز تھی اعلیٰ درجے کا انسان۔ اعلیٰ تو چھوڑو ہی تو ادنا درجے دا انسان ہی کو نہیں اکے او آدھے ہیں تے کو نہیں گھن ویندے، یہ آدھے ہیں اچھا میں اٹھ دی باندھی ویسے میں کو گھن تا بنجو، بھئی اعلیٰ درجہ تو چھوڑ دیں، یہ تو ادنا درجے کا بھی نہیں۔
आओ दूसरी चीज, मर्द, नबी मर्द, औरतें नबी नहीं है। मैं किसी औरत के दर्जे को घटा नहीं रहा, मैं उसूल दे रहा हूं कि नबी अल्लाह बनाता मर्द को, ये नहीं मैं को रन्ना नाल कोई कौड़ है। नबी मर्द होता है, औरत नहीं होती। आओ मिर्जे में देखते हैं, मिर्जा मर्द है या नहीं? आप कहेंगे ये कैसे? इस पर भी मिर्जा की किताब उठा, इस पर भी मिर्जा की किताब, मेरी नहीं, ये रूहानी खजान, जिल्द नंबर 21, 15 पेश किया, अब 21 सुन। मिर्जा कहते हैं 2 साल इस्तिआरे में अल्लाह ने मुझे, नींद की बात कर रहा है, सिफत मरियमियत में रखा और मुझे सिफत मरियमियत में हामला बनाया, प्रेग्नेंट, पुरुमीद, बच्चे वाला बनाया। और 2 साल बाद मैं खुद से खुद निकला, यूं मैं ईसा भी हूं, मैं मरियम भी। इसमें जितनी गुस्ताखी है, ये अल्लाह को नऊज़ुबिल्लाह अपना खावन डिक्लेयर कर सकता है और खुद अल्लाह की बीवी बनने के चक्कर में। मैं सलाम पेश करता हूँ अताउल मोमिन शाह बुखारी अल्लाह को। हजरत बुखारी के बेटे थे, डेरा इस्माइल खान में तकरीर करते एक तारीखी जुमला फरमाई, ये हवाला पेश किया और उसके बाद कहने लगे धिक कुबी आ गई अस्ते ना अल्लाह सही कर ले। ये मैं बड़े की बात पेश कर रहा हूँ, ये उन्ना तो जुमला है, जरा मैं तो आपको दे हकीकत है। वो आगे देख कुबी आ गई अस्ते ना अल्लाह दिला दे, मेरे से अक्कल है। आओ गिन, मैं तऊ तो को आख्या मेरे से लूड़ मारी खड़े ने सो दे चब्बल उम्मत इन दुनिया पे। ये मिर्जे की गुस्ताखी अपनी जगह, जो खुद को प्रेग्नेंट कहते हैं, हामिला कहते हैं, मरियम अपना नाम बताता है। लेकिन इससे एक बात तो समझ आ गई कि मिर्जा मर्द शर्द कोई। तो नबुव्वत की दूसरी चीज थी मर्द होना। मिर्जा रन बड़ा पिया। आओ पहले इतना मुक्को गब्बर वो एक नहीं 2 साल मान जी हो गए ना हजरत मान जी उन्हें कितने अरसे बाद सुबह हैं ये तो वो 11 महीने है, ये 2 साल है, ये कोई कोती शोती लंबी है नहीं, इधर वो थोड़ा उत्ते जुलू हाथ ही दल सुनेगा। अच्छा 22 है बात ये 24 महीने 2 साल है हजरत। हाँ वो हाथ ही तो उत्ते ही हो। हैरानगी का मकाम ये हाल है, किताबें इनकी हैं, लिखाई इनकी है, तो वो मर्द भी नहीं। नंबर 3 पे आओ, गुनाह अल्लाह का क्या हो, भेजा हुआ, मबऊस मिन अल्लाह। जिले मबूस मिन अल्लाह के पास आओ ना तो मेरे ही में मुंह करवा दे ना, बस मतलब मसीह बैठा कड़ी मिसाल। ये वो लोग हैं अल्लाह का भेजा हुआ, ये अल्लाह का भेजा हुआ नहीं है, ये अंग्रेज का भेजा हुआ है। मबऊस मिन अल्लाह नहीं, मबऊस मिन अल इंजलेज, अंग्रेजों का बना हुआ नबी। इतना ही मैं तो एक वाकया सुनावा। मिर्जा कादियानी के मुकाबले में मजलिस हरार इस्लाम, इन्होंने कादियान में एक खाका बनाया था। खाका समझते हो? बुजुर्ग तो जानते हैं, आजकल के नौजवान नहीं जानते। या आजकल तो ड्रामा आ दे ना, पुराने ज़माने को खाका आ गया, ये रेडियो तो सुनाया मैंने, खाका सुना। वो ये बनाया था, कुछ लोगों ने वहाँ बैठ के मजलिस हरार इस्लाम वाले में सुनाते हैं, उन्हें तरतीब ये बनाई कि उलमा से इजाज़त ली कि अल्लाह के लिए एक छोटा सा खाका बनाएंगे कादियानियों के खिलाफ समझाने के। क्या भाई? तो उसमें मुख्तलिफ बंदे बिठाएंगे, एक बंदे को खुदा बनाकर बिठाएंगे, उसका अर्श वर्श बनाएंगे, कोई जिब्राइल बनेगा, कोई मिकाईल बनेगा, कुछ ऐसे कहेंगे ये आदम अलैहिस्सलाम है, ये फलां है, ये फलां है, और एक मिर्जा ही बड़े सुई में चूंड बला, एक मिर्जा बला। वो कहते हैं खाका चल पड़ा, वो जिसे अल्लाह बना तो कहा ओ जिब्राइल जी रब्बे जलील, मैंने तुम्हें आदम अलैहिस्सलाम के भेजा था, गया था हाजी, मैं गया था पूजा, आता 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 तो सारा मामला हो, आखिर में मिर्जे की बारी। तो उसी ने जो अल्लाह बना हुआ था ना, उसने जिब्राइल से पूछा जिब्राइल मैं ते कोई टोरा आई, वो अल्लाह सही मैं ते को गुजार दे कोई, मैं तो जानते ही नहीं हूँ कौन। तुमने कहा फिर ये नबी कहाँ से आ गया?
ایک بندے کو بلایا نے چونڈ توا منہ تے مل کے نہیں میں صرف کچھا پوایا نے سر تو پیروں تک توا کالا مگالا بڑا وہ شیطان ہے. وہ جس پر توا مال کے بٹھایا تھا نا وہ ایک کونے میں بیٹھا تھا وہ اٹھ کے آ گیا. اس نے کہا اللہ صحیح ہے اے میری معافی 1,24,000 تیں بھیجے میں برداشت کی ایک میں بھیجے تو رولا پائے گی ہار جاتے 1,24,000 آپ نے بھیجے میں برداشت کر گیا سہ گیا. ایک میں شیطان نے بھیج دیے تو صحیح پچا ہو جاتا. کیسا زبردست انہوں نے دماغ کم کیا سمجھا پڑتا. تو یہ حال ہے مرزائیوں کا. یہ مبعوث من اللہ ہے, اسے اللہ نے بھیجے. مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ جو وہ ہے نا وہ انگریز وہ ذل اللہ فی الارض, یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر اللہ کا سایہ ہے. اندازہ لو یہ مرزے لکھا ہے. یہ جی ملکہ وکٹوریا اینڈ کمپنی جڑے سارے کراڑ انگریز ہیں نا وہ یک کہ ذل اللہ فی الارض یہ اللہ دا سایہ ہے. لاکھ لعنت نہیں بندے دی. یہ حال ہے. ساری زندگی انگریزوں کی کاسا لسی اور انگریزوں نے جو اسے نبی بنایا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے انگریز کو کیا فائدہ ہے, کیا فائدہ تو اس نے بنایا. تو اس کو ایک فائدہ ہے جس کا اس نے فائدہ دیا. سب سے بڑا فائدہ تو انگریزوں کو یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ذریعے ایک معجزے کا اعلان کرا. وہ پتہ ہے معجزہ کیا ہے؟ مرزا قادیانی نے لکھا میں نبیوں میرا معجزہ یہ ہے کہ جہاد منسوخ ہو گیا. اے مرزا اعلان چھوڑ دو اے دوستو اب جنگ کا خیال, دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. یہ مرزا کا شعر ہے. باقاعدہ مرزا نے اشعار گوئی کی ہے کہ جہاد منع. کیوں؟ کافر موت سے ڈرتا ہے, مسلمان موت سے نہیں ڈرتا, اس لیے کافر مسلمان سے ڈرتا. اسی بنیاد پہ تو وہ وہاں سے ڈرتے ہیں. حالانکہ میرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. حدیث پاک کا مفہوم ہے جہاد کو تو رب نے قیامت تک باقی رکھنا. لیکن انہوں نے تو جنگاں کم دیا آئے 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 یہ تو ڈرے گے. اس بنیاد پہ انگریزوں نے اس کو نبی بنوایا اور اس نے اعلان کر دیا کہ جہاد منسوخ. انہوں کو بڑا فائدہ تھی گیا جی اے جی تو ایسا لبدے بدے ایسے شکر کہ لب پیے سب. تو یہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے. نمبر 4 گناہوں سے پاک ہو. تو مرزا گناہوں سے پاک ہے. آؤ ذرا دیکھتے ہیں اس کی کتابوں سے دیکھتے ہیں. مرزا کے بیٹے ہیں مرزا بشیر احمد. اس نے مرزا قادیانی کی سیرت پہ 2 کتابیں لکھی. اس کا نام ہے سیرت المہدی. اس پہ وہ لکھتا ہے کہ ہمارے ابا جی کے پاس عورتیں آ کر ٹانگیں دباتی تھیں. محلے دی رنہ آ کے جنگاں گھٹے دیا یہ وہ لگتا آ گیا. کیوں آتی تھی؟ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. نبی دی جنگ گھٹو گی چینہ گھٹو ہی تھی وہ آ جاتی. کہتے ایک رات کا واقعہ, ایک خاتون ابا جی کی ٹانگ دبا رہی تھی, سردیاں تھی اور یہ اون رن دی سادگی دسیندا پی. بھی سادگی دیکھو سر. مرزا بشیر احمد دا پوتر سیرت المہدی ادھے وہ ٹانگ دبانے کے بجائے پلنگ کی لکڑی دبا رہی تھی. لات پئی ہی نہ اون نال پلنگ والی لکڑی کوئی کام کی تھی پئی ہے. تو کہتے ہیں ابا جی نے کہا حیرانگی دی گال قسم حوالہ پڑھ کے بندے کو کھیلا دی. کہتے ہیں ابا جی نے کہا آج سردی بنی بڑی سردی ہے آج تو. کہتے ہیں اس نے کہا ہاں تاؤں توڑے لتاں لکڑی وانگ ہو گھٹے دیوں ہے لکڑی بیٹھی ہے تبھی آپ کی ٹانگیں لکڑی کی طرح ہو گئی. چلو واقعہ اپنی جگہ, لیکن اس سے ایک بات تو سمجھ آئی کہ مرزا اس طرح گرا ہوا گناہ گار تھا کہ نہ خلوت میں نہ ہمارا عورتوں سے ٹانگیں دباتا. یہ تو گناہ دا پلندہ ہے. یک کے کوڑ پلال ان ویچن سارے جھوٹ یہ بولتا تھا. یقین مانے ایک شخص کے ساتھ اس کا مناظرہ ہوا تو اس نے اسے کہا کہ ہم میں جو جھوٹا ہوگا نا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور اس کو ڈرانے کے لیے کہا کہ اس کو دستوں کی بیماری لگے گی اس میں مر جائے گا. اور اللہ نے اسی کے اوپر پورا کیا اور اسے دستوں کو بیماری لگی اور یہ کہاں مرا ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے حضرت, یہ حوالہ موجود ہے. اس پر شاعر نے ایک شعر بھی کہا تھا. مرزا واش روم میں مرا نا تو اس کا ایک شعر ہے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں مر کر نہ مرتا کبھی, تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی. تو وہاں مرا ہے. اور پتہ ہے کہاں مرا ہے, کس علاقے میں؟ لاہور میں.
اس کی قبر کہاں ہے؟ ضلع گرداسپور قادیان، لاہور سے قادیان تک اسے ایمبولینس لے کر نہیں گئی تھی. کسی قادیانی سے پوچھو کس میں گیا تھا. اس کو مال گاڑی میں رکھ کر لے گئے تھے جہاں کتے اور خنزیروں کو رکھا جاتا ہے. مال گاڑی چوید کے گیا ونجو کار تھے آؤ اخبار تھے. عجیب دنیا، گناہوں کے پلندے میں جھوٹ، بہتان، کذب بیان. محمدی بیگم کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ فرماتے تھے میری اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے. وہ خاتون وہ تھی جس کو مرزا نے کہا مجھ سے نکاح کر لو. اس نے کہا تو ظالم، دجال، کذاب ہے، تو میرے نبی کی ختم نبوت نہیں مانتا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی. مرزا نے کہا مجھ سے شادی نہیں کرے گی تو تجھے کوڑ کی بیماری لگے گی، تجھے یہ لگے گی، تو مجھ سے پہلے مر جائے گی، تیری اولاد نہیں ہوگی. اس نے کہا میں مر جاؤں لیکن تجھ کذاب سے شادی نہیں کروں. اور مرزا نے پیشن گوئی کر دی مجھ سے پہلے مرے گی. مرزا 1909 میں مرا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں مولانا چنیوٹی کہ میں نے 1940 کے بعد بھی اس عورت کی زیارت کی، وہ زندہ سلامت ہے. اور وہ خاتون کہتی تھی لوگوں میرا جیندہ ہونا مرزا قادیانی پہ لعنت. وہ کہتی تھی میری زندگی میں مرزا قادیانی پہ لعنت کرے کہ میں اس کے بعد بھی آج زندہ سلامت. ایسا کذاب جھوٹا پتہ نہیں کیا سے. اور مرزا اتنا فحاش ہے، اتنی فحش گوئی ہے اس میں، اللہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ قبر وہ اس میں قومی اسمبلی میں جب قادیانیوں کا یہ تدفین کا کام ہو رہا تھا نا، تدفین ہی ہے بھائی کیا ہے یک کے منہ میں سارے رلے ہو جان نا. بھٹو صاحب تھے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی طرح حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب تھے، بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، تمام علماء اس میں سب شریک تھے. پوری امت بن کے مرزائیوں کا مقابلہ تھا. مرزائیاں اتھے ہی رولا پاتا بھی بریلوی دیوبندی ہی میں آدھر نہ کہ سارے گھر دا رولا ایسا آپ موقن تو بےمان ہے، یہ ایسا سارے دا اتفاق ہے. ہاں بھائی بریلوی نورانی صاحبی کوئی میں آدھا ہے وہاں کہ اے تو میں گھر بھراواں دا رولا ایسا موقع آگے تو ایسا دوہاں بھراواں دا اتفاق ہے تو بےمان. میرا ایک قادیانی المناظرہ تھی میں کہا کہ تو بریلوی ہے دیوبندی اہل حدیث ہے، میں کیسا تری آدھے میں تو کرا ہے یہ گھر دا رولا میں گھر موقع آگے اتھا تیرے مقابلے جیسا ایک ہے. تو پوری امت مل گئی تھی. تو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ نے ایک محضر نامہ بنا. محضر نامہ کیا تھا؟ جو ساری قومی اسمبلی کے ایک ایم این اے کو پیش کیا کہ لوگوں مرزا نے الف سے کتنی گالیاں دی ہیں، با سے کتنی دی، تا سے کتنی دی، سا سے کتنی دی، جیم سے یہ تک لکھنے بھی اتنے مندے کڈھن مرزا نے. تو اتنا فحاش اور جھوٹا ہے. تو نبی تو گناہوں سے پاک ہو گئے. یہ چارے شیاں مرزے چ کوئی نہیں پوتر اسا ایڈے گناہگار نے بھی کراڑ کو نبی مان کھڑا. سوکھی گال مار کا جاؤ دسو یہ چار گالیاں سو پکا گنو. اعلیٰ درجے دا انسان ہوندا نبی، مرد ہوندا نبی کو اللہ بھیجیندا نبی گناہوں تو پاک ہوندا. مرزے تے اللہ میں ککھ ہی کوئی نہیں. دنیا چ مرزائن ماں نے کو پوتر نہیں جایا جرا تو انل بہ کے گال چکر. یہ سوکھی سوکھی گال ہے. یہ جڑے مرزائی نال یہ گال لکھاؤں تو لکھاؤں ایندیاں کتاباں. میں تو بڑے مرزائیاں کو دنیا تے گالیاں کیتے بھی ہیں، نیٹ تے بھی آکھا ہے، مل کے بھی آکھا ہے. بہو ہکا ملاقات تھی یہ دوجی ولا مل سوں دا پیو ہی نہ مل سی وہ کش ہے کوئی. لاہور ایک مرزائی کو اسا ملنے ہیں حکومت یہ حوالہ دیتے ہوں آکھا مسلم شریف ہی لکھا پیا ترے چند چڑھ سے نوں دے بعد نبی آتی. میں آکھا بسم اللہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے. مسلم شریف جو یہ حدیث لکھا آچا میں تن ہاتھ چوم مسلم شریف کاٹ کری کہیں ہوا کہ عربی علی میں کو کوئی نہیں آتی. اچھا ہاں بھائی مسلم کوئی ہند کوئی چی لکھی پئی ہے نہیں اسے میں اردو والی پڑھی. میں پوتر اردو والی چی کونی کوڑ مارا پوچھو تو لب داری کو کاکھ نہ لبھا کہ میں کو مربی دسے مربی مرزائیاں دے مولوی کو آدھن میں اونہی کوڑ مارا بچڑا تیرے. میں آج انٹرنیٹ کے سامنے آپ کی خدمت میں پوری دنیا کے مرزائیوں کہتا ہوں تمہیں تمہارے مولویوں نے خراب کیا، تمہارے مربیوں نے گمراہ کیا ہے. آؤ کتنی زندگی جیو گی، ایک دن مر جانا ہے، کل ہی قبر آنی ہے، اکیلی قبر نصیب ہونی ہے. آؤ رسول اللہ کے دامن رحمت للعالمین میں آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ جاؤ. تمہاری دنیا بھی پار ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کام ہو. تو میرے دوستو ہم سمجھاتے ہیں پیار سے، لیکن جو گستاخ ہو نا، جو بےایمانی میں آ جائے پھر وہ ہم سے یہ امید نہ رکھے
ہمارے پاس مٹھائیوں کی دکان بھی ہے اور کلینک بھی ہے آپریشن والا. جیسا کو ٹیکا لاوانی آدھا ہے تو آپریشن کرنی آدھا پوری ترتیب کے ساتھ. تو اس لیے میں نے چند باتیں آپ حضرات کو سمجھائی ہیں, تو آپ اس کو دوہرا لیں, ریکارڈنگ کے ذریعے آپ خود دوہرائیں, آپس میں بیٹھ کے اس کو ریوائز کر لیں. انشاءاللہ کوئی مرزائی آپ سے بات نہیں کر پائے. اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ 7 مئی 2023 کو, یہ یوں ہی ہے نا, یہ دفاع ختم نبوت اے او مرزائیاں کراڑا دے گھر بہ کے بن گئے, ادھر بھی ہم دعوت اسلام کے لیے جائیں. یہ کوئی ہم اپنے نمبر بنانے کے لیے نہیں جائیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جائیں گے. تو آئیں گے نا آپ سب حضرات, اس کو کامیاب بناؤ گے. سارے دوست اس دن یہ بات طے کریں کہ ہم ختم نبوت کا عالم لہراتے ہوئے انشاءاللہ وہاں جائیں. اللہ اس کانفرنس کو بھی کامیاب فرمائے. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. انشاءاللہ میری حاضری ہوگی. اللہ پاک آپ کو رحم صراط مستقیم پہ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب